جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد امین اور 10th کلاس کا آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے نام دیو مالی، جس کے مصنف ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق۔ اور یہاں سے ہم سب سے پہلے ان کے تعارف سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ آپ 1872 میں پیدا ہوئے، 1961 میں آپ نے وفات پائی۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں، یو پی اتر پردیش کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ایم اے کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ پہلے وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے اہم جماعت رہے۔ 1894 میں بی اے کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی کا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں، اعزازی ڈگریاں بھی عطا کی۔ تو ابھی تک جو بچوں آپ لوگوں کا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لازمی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام کریں۔ آج آپ کا ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ یہی ہے کہ جو اہم معلومات ہیں مصنف کے بارے میں اس کو ہائی لائٹ کی جائیں اور ان کو انڈر لائن کیا جائے، کس کے ہم جماعت تھے اور بی اے کب کیا، کہاں سے کیا، حیدرآباد دکن چلے گئے پھر، اور یہ والے جتنے بھی سن ہیں نا یہ لازمی آپ انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کو آپ سکرین بھی لے لیں اس کی اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیں۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں جناب۔ جی مولوی عبدالحق جو ہیں ایک بلند پائے محقق، تحقیق کرنے والے، نقاد تنقید کرنے والے، ٹھیک ہے، ماہر لغت نگار، ڈکشنری الفاظ۔ اب آج ہم تک اگر اردو گرامر پہنچی ہے تو یوں سمجھیے کہ اس میں مولوی عبدالحق صاحب کا جو ہے سب سے اہم کردار ہے، اسی لیے آپ کو لقب دیا گیا بابا اردو کا۔ تو عمدہ انشا پرداز بھی تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے پوری عمر جافشانی سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابا اردو کا لقب بھی دیا گیا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لغت ڈکشنری، ٹھیک ہے، لغت یاد رکھیے گا اردو میں جو ہے وہ ہوتا ہے، مذکر کے معنی میں آئے گا۔ لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں اور جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ جو آج سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی صنف ادب کے اعتبار سے خاکہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ ان کی کتاب ہے چند ہم اثر، وہاں سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو اردو بازار سے لینی پڑے یا جو ہے وہ آج کل آن لائن بھی پڑھی ہوتی ہیں یا جو ہے وہ آپ کی لائبریری میں موجود ہو تو وہاں سے بھی لے کر آپ لازمی اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔
خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں مختصر انداز میں اس کی زندگی کے مختلف خصوصیات کو یکجا کر دینا، نہ کہ پوری زندگی کو بیان کرنا۔ اگر پوری زندگی بیان کریں گے تو وہ سیرت نگاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مختصراً بیان کرنا، جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ابھی تک پڑھا ہوا ہے، مرزا غالب کے اعداد و فضائل بھی پڑھا تھا، وہ بھی ایک خاکہ ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے تصانیف جو ہیں ان کی اہم ہے، انڈر لائن کیجیے گا ان کو، اور نام ان کے یاد بھی رکھیں۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ تو یہ تھا مختصر مصنف کا تعارف۔ تو اب آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کا سب سے اہم مقصد محنت کی عظمت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت محنت کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے دل جمی کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب اس میں ہمیں ملے گی۔ تو آئیے انسان جو ہے وہ کیسے عظمت تک پہنچتا ہے، تو یہ بتائیں گے مصنف ہمیں بعنوان نام دیو مالی۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ اب یہ پہلے بھی آپ کو ایک سبق میں بتا چکا ہوں، سبق نمبر 1 میں، کہ یہ جو فٹ نوٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تو اس کی معلومات آپ کو یہاں ملیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اورنگ آباد کے اندر جو ہے مقبرہ جو تھا، یہ کون سا تھا کہ مغل دور کا یہ ایک تاریخی مقبرہ جو کئی عمارتوں اور حصوں پر مشتمل تھا، اور اس کے ایک حصے میں مولوی عبدالحق نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ ایم سی کیوز آ سکتا ہے جی کہ مولوی عبدالحق کا دفتر جو ہے وہ کہاں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خاص طور پر اس کو جو ہے وہ انڈر لائن بھی کر لیں، اور یہ میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کو کیسے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو نام دیو کو کیا تھا؟ ایک مالی تھا، ذات کا ڈیڑھ ہندو ذات کا تھا، جو بہت ہی نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ قوم کی ذات پات کا جو ہے بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، عارضی ہے، اور امتیاز کہتے ہیں فرق کو، رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کے میراث نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے جی۔ سچ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے، حسن خوبصورتی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اونچی ذات والوں میں۔ مولانا حالی کا یہ شعر کہ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی شاعر ہو، عشق کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، مصنف کہتے ہیں میرا رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن یعنی کہ باغ بنانے کا کام کس کے سپرد کیا؟ نام دیو کے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھنولا صاف کر رہا ہے۔ تھنولا تھال سے نکلا ہے، درخت کے ارد گرد گولائی کے اندر جو گوڈی کی جاتی ہے تو اس کو تھنولا کہتے ہیں۔ تھنولا صاف کر کے ہوز یعنی کہ تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی لذت آنے لگے۔ یہ بیٹا جی انڈر لائن کرنے والی بات ہے۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ اگر آپ کو پڑھتے ہوئے دلچسپی نہیں ہو رہی کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تو بیٹا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے
کہ آپ جب آپ کا دل چاہے تو تب آپ جو ہے وہ اس کام کو کریں، یا کام کرتے ہوئے آپ کو تھکن محسوس نہ ہو۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ آپ یہ کام جو ہے دلچسپی سے کر رہے ہیں کہ نہیں، تو ایسا کام جس کو کرنے کے بعد آپ کو تھکن نہ محسوس ہو بلکہ خوشی محسوس ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس کام میں انٹرسٹ بھی ہے۔ تو اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنے کام میں مگن رہتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایم سی کیوز، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی، یہ ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں جی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنے بچوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ، کوئی بیماری پیدا ہو جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروغہ یا مجھ سے کہہ کر، دروغہ کہ آگے چل کر نام آئے گا ان کا، ایم سی کیوز یوں کہہ لیں کہ نگرانی کرنے والا ہے، یا مجھ سے کہہ کر یعنی کہ مصنف سے کہہ کر منگواتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا، اس کے پودے کی ایسی سیوا کرتا، خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا یعنی کہ بڑی کوششیں کرتا، جدوجہد کرتا اور اسے بچا لیتا۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اس سے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ یہ بیٹا نیت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے ڈیش یعنی کہ جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو چکی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت سے اور غور سے ان کا علاج کرتا تھا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے تھے، بلا تعامل، بغیر کچھ ہیلے بہانے کیے، ٹھیک ہے، چلا جاتا۔ مفت علاج کرتا۔ کتنی فیس لیتا؟ کوئی بھی نہیں لیتا تھا، مفت علاج کرتا تھا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ اہم اقتباس جی، اور آج کا آپ کا ہوم ورک بھی یہ ہوگا کہ آپ نے اس اقتباس کی جو ہے وہ تشریح بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسائی کا چوکا۔ ہاں جی، رسائی کیا ہوتی ہے جی؟ آپ نے کمنٹس میں بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں اس پہ اپر لائن بھی کر رہا ہوں تاکہ مشکل لفظ میں بھی، یہ جناب چولہے کو کہتے ہیں جہاں پر کچن، ٹھیک ہے۔ کیا مجال جو کچھ کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا ہو، روشیں درست باقاعدہ یعنی کہ جس میں سے کھال جو ہے پانی جو ہے وہ جانا ہے، تھنولے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، درست سنچائی کرنا، پانی لگانا، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ، ٹریمنگ کرنا پودوں کی شاخوں کو، اور جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ، غرض کے سارے چمن کو کیا بنا رکھا تھا؟ آئینہ بنا رکھا تھا۔ لے جناب، یہاں تک ہم اپنا سبق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ سے دوبارہ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔